اللہ الرحمن الرحیم الریاضہ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس لیول 2 کا آج سبق نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ورزش اور مختلف کھیلوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے آج آپ مختلف کھیلوں کے نام یاد کریں، اس کے بعد ہم حوارات شروع کریں گے۔ پہلا ہے کرۃ المضرب۔ کرۃ المضرب ٹینس کو کہتے ہیں، یا اسی طرح کوئی چھوٹا ٹینس ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر کھیلا جاتا ہے، اور اسی طرح ہے کرۃ الریشہ، یہ اس کو بھی جو عموماً ٹینس ہوتا ہے لیکن اس کا جو بال ہے وہ یہ پر نما ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرۃ الریشہ۔ کرۃ الید یعنی والی بال، کرۃ السلہ باسکٹ بال، کرۃ الطاولہ یعنی ٹیبل کا بال، جس میں ٹیبل پہ جو کھیل ہوتا ہے اس کو ٹینس کا، اس کو کرۃ الطاولہ کہتے ہیں۔ رکوب الدراجہ سائیکل سواری، سباحہ تیراکی، صعود الجبل پہاڑوں پر چڑھنا، کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں، فروسیہ یعنی گھڑ سواری، رمایہ تیر اندازی، جریٌ دوڑنا۔ تو یہ مختلف قسم کے بدنی ورزش کے نام تھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ہیا نلعب، چلو ہم کھیلیں۔ الحوار، انظر واستمع واعد۔ آج ہم کھیل کے حوالے سے گفتگو پڑھیں گے۔ اتريد ان تلعب كرة القدم معنا هذا المساء؟ کیا آپ ہمارے ساتھ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں آج کی شام؟ اتريد ان تلعب معنا، ان تلعب كرة القدم معنا هذا المساء؟ انه فرصة طيبة لكنني تعبان۔ یہ تو بہت اچھی فرصت ہے، یعنی بہت یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ تو غنیمت کا موقع ہے یا اچھا فرصت ہے، اچھی لمحہ ہے۔ انه فرصۃ طیبہ ولکننی تعبان، لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ تعب یتعب، تھک جانا۔ ما الذی اتعبک، کس چیز نے آپ کو تکایا؟ ٹھیک ہے، ما کیا ہے، الذی وہ چیز، اتعبک جس نے آپ کو تکایا۔ اتعب یتعب، اتعاب تھکا دینا۔ قمت بالسباحة هذا الصباح، آج کے صبح میں نے تیراکی کی تھی۔ قام بالعمل کہتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینا، یعنی میں نے تیراکی کی تھی آج کی صبح۔ ما رأیک فی مشاہدۃ المباراة مساء الاحد، مشاہدہ دیکھنے کو کہتے ہیں، مباراة ٹورنامنٹ میچ۔ کیا رائے ہے آپ کا، یعنی اتوار کی شام کو میچ دیکھنے کے بارے میں؟ ما رأیک فی مشاہدۃ المباراة مساء الاحد، اتوار کی شام میچ دیکھنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ای مباراۃ، کون سا میچ؟ مباراۃ کرۃ السلۃ، باسکٹ بال کا میچ ہے، بین فریق انڈونیشیا و مالیزیا، انڈونیشیا اور ملیشیا کے ٹیموں کے درمیان، فریق ٹیم کو کہتے ہیں۔ مباراۃ کرۃ القدم، مقابلہ یہ کرۃ السلۃ باسکٹ بال کا، بین فریق انڈونیشیا و مالیزیا، یا جیسے آپ کہتے ہیں مباراۃ کرکٹ بین فریق پاکستان و ہند، پاکستان اور ہند کے درمیان جو ہے کرکٹ کا مقابلہ۔ مباراۃ کرۃ القدم بین فرانسیا و مالیزیا، ملیشیا اور فرانس کے درمیان فٹ بال کا مقابلہ۔ رائع سأتصل بیحییٰ کی یشترک معنا، رائع یعنی بہت اچھی بات ہے، زبردست، جسے ہم کہتے ہیں نا رائع یعنی زبردست چیز، خوشگوار، اچھا۔ سأتصل بیحییٰ کی یشترک معنا، میں یحییٰ سے رابطہ کرتا ہوں۔ اتصال اس کے صلے میں با آتا ہے، یعنی اتصلت بیحییٰ، میں نے یحییٰ سے رابطہ کیا۔ اتصلت بک، میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ اتصل بی، مجھ سے رابطہ کرو۔ اتصل بابیک، اپنے ابو سے رابطہ کرو۔
کئی یشتری کا معنی تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. یتصل موسیٰ بیحییٰ، موسیٰ یحییٰ سے رابطہ کرتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے. یا یحییٰ حل عندک فراغ مساء الاحد، اے یحییٰ کیا آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے ہفتے کی شام. فراغت کو کہتے ہیں. عفوا ساشاہد سباق الخیل، معاف کیجیے گا میں گھوڑے کے یعنی گھڑ دوڑ میں دیکھوں گا، گھڑ دوڑ کا جو مقابلہ ہے اس کو دیکھوں گا. سباق الخیل یعنی گھڑ دوڑ، ٹھیک ہے. سابق یسابق و مسابقہ آگے بڑھنے کو کہتے ہیں. سبق یسبق آگے نکل جانا. ما فیہ مشکل، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. نرجو منک ان تشترک معنا فی وقت آخر، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کسی اور ٹائم میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. نرجو منک ان تشترک معنا فی وقت آخر، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں کسی اور ٹائم. تدریب دیکھیں. التدریب الاول تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. سبق کو اچھی طرح سننے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، یہ تمارین جو آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں تقریباً کچھ 5-6 جملے بنانے کے، اور اس کے علاوہ ان سے بھی آپ مزید 10 سے 15-20 جملے بنانے کی کوشش کریں، اور ان کو بلند آواز سے آپ پڑھیں تاکہ وہ آپ کی زبان پر جاری بھی ہو جائے، سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی زبان بھی کھل جائے. جیسے مساء الاحد، مساء الاحد اشاہد سباق الخیل، هل عندک فراغ مساء الاحد، کیا ہفتے کی شام آپ فارغ ہیں. عفوا ساشاہد سباق الخیل، معاف کیجیے گا میں گھڑ دوڑ دیکھوں گا. اب اس کا جواب دیا. ما فیہ مشکل ارجو منک ان تشترک معی فی وقت آخر، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو ہیں کسی اور وقت میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ. اب آگے دیکھیں. هل عندک فراغ صباح الاربعاء، کیا آپ کے پاس بدھ کے صبح فارغ ٹائم ہے، یعنی کیا آپ بدھ کے صبح فارغ ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں هل عندک فراغ صباح الاربعاء. اس نے جواب دیا. عفوا ساکتب الجواب، معاف کیجیے گا میں جواب لکھوں گا. اور آپ نے پھر جواب دیا. ما فیہ مشکل ارجو منک ان تشترک معی فی وقت آخر، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کسی اور وقت میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں. هل عندک فراغ مساء الجمعہ، کیا جمعے کی شام آپ فارغ ہیں. عفوا ساغسل الملابس، میں کپڑے دھوؤں گا. ما فیہ مشکل ارجو منک ان تشترک معی فی وقت آخر. هل عندک فراغ لیلۃ الثلاثاء، کیا آپ کے پاس منگل کی رات آپ فارغ ہیں. عفوا ساکوی الملابس، معاف کیجیے گا میں کپڑے استری کروں گا. ما فیہ مشکل ارجو منک ان تشترک معی فی وقت آخر. هل عندک فراغ مساء الاحد. عفوا ساشاہد کرۃ القدم. ما فیہ مشکل ارجو منک ان تشترک معی فی وقت آخر. هل عندک فراغ صباح السبت، ہفتے کی صبح. عفوا سانظف البیت، گھر کی صفائی کروں گا. ما فیہ مشکل ارجو منک ان تشترک معی فی وقت آخر. اس طرح آپ جو ہے نا تقریباً 10-12-15 جملے بنائیں گے تو بہت سارے آپ کے جو ہے دماغ کھل جائے گا. پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیں. دوسری تدریب ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا قام، اس کے بعد جب با آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا. جیسے قمت بالعمل، میں نے کام کیا. قمت بالریاضہ، میں نے ورزش کی. قمت بالسفر، میں نے سفر کیا. قمت بالفروسیہ، میں نے گھڑ سواری کی. قمت بزیارت الطبیب، میں ڈاکٹر کے پاس گیا. قمت بقراءۃ القرآن، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. ٹھیک ہے. یہ کامہ کا صیغہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس با کے ساتھ، تو اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. الریاضہ، ورزش. الریاضۃ ہی مجموعۃ من الاعمال التي يقوم بها الانسان، ورزش وہ تمام اعمال کا مجموعہ ہے جن کو انسان کرتا ہے. یقوم بها الانسان بصورت فردیۃ، پرائیویٹ، او جماعیت یا جماعت کی شکل میں. لتنمیت الجسم، نما ینمو یا کا معنی بڑھنا،
جسم کی بڑھوتری کے لیے، و تقویتی طاقت بڑھانے کے لیے، و من ریاضات الفردیت اور اکیلے ورزش میں سے الجری دوڑنا ہے، و رکوب الدراجہ سائیکل سواری ہے، و رکوب الخیر گھڑ سواری ہے، و سباحہ تیراکی ہے، و اطلاق الرصاص گولی چلانا ہے، و من الریاضات الجماعیہ اور اجتماعی ورزش میں سے کرۃ القدم فٹ بال ہے کھیلنا ہے، و کرۃ السلہ باسکٹ بال ہے، و کرۃ الریشہ ٹینس ہے، و کرۃ الطاولہ ٹیبل ٹینس ہے، و کرۃ الید والی بال ہے۔ قد حث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی محافظۃ الجسد و تقویتہ، حث یحث ابھارنا، برانگیختہ کرنا، جرت دینا۔ حضور نے بھی تاکید کی ہے جسم کی حفاظت کرنے پر اور اس کو طاقت دینے پر، جس طرح حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے، من المؤمن الضعیف کمزور مومن سے، وفی کل خیر اور تمام خیر میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پکا یاد کرنا ہے، یہ الریاضہ کو، اور زبانی یاد کر کے آپ نے مجھے اس کو ہر ایک نے پرائیویٹ سنانا ہے، ہر ایک اس طرح سنائے کہ الریاضۃ ہی مجموعۃ من الاعمال التي يقوم بها الانسان بصورة فردیۃ او جماعیۃ لتنمیۃ الجسم وتقویتہ، ومن الریاضات الفردیۃ الجری ورکوب الدراجۃ ورکوب الخیل والسباحۃ وإطلاق الرصاص، ومن الریاضات الجماعیۃ کرۃ القدم وکرۃ السلۃ وکرۃ الطاولۃ وکرۃ الریشۃ وکرۃ الید۔ قد حث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی محافظۃ الجسد وتقویتہ کما قال المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اس طرح آپ نے یہ زبانی یاد کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر کچھ جملے رد و بدل کر کے لکھے گئے ہیں، جو صحیح ہیں ان میں صحیح کے نشان لگائیں، جو غلط ہیں اس میں غلط کے نشان لگائیں۔ التدریب الرابع صل بین الکلمات والصورۃ المناسبۃ، مناسب تصویر والصور المناسبہ، مناسب تصویروں اور ان کے کلمات کو آپس ملائیں۔ الفروسیہ، یہ رہا الفروسیہ، یہ الفروسیہ، یہ رہا الجریو، بلکہ یہ رہا الجریو۔ کرۃ القدم، یہ ہے کرۃ القدم۔ رکوب الدراجہ، یہ رکوب الدراجہ ہے، اور کرۃ السلہ، اور یہ والی بال ہے، یعنی بلکہ باسکٹ بال جس کو کہتے ہیں۔ تدریب الخامس ما ہی الریاضۃ التی تمارسها، آپ کون سے ورزش کرتے ہیں، وہ کون سے ورزش ہیں، التی تمارسها، مارس یمارس، ممارسہ ورزش کرنا یا کوئی کام کرنا، وہ کون سے ورزش ہیں جسے آپ کرتے ہیں۔ آپ آگے جواب لکھیں گے اس کا۔ هل تحب السباحہ، کیا تیراکی کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اذکر انواع من الریاضۃ الفردیۃ، اکیلے جو کی جانے والی ورزش ہیں ان سب کو لکھیں۔ اذکر انواع من الریاضۃ الجماعیۃ، اجتماعی کی جانے والی ورزش کو ذکر کریں۔ ایہما تفضل کرۃ القدم ام کرۃ السلۃ، کون سا آپ کو زیادہ پسند ہے، فٹ بال یا باسکٹ بال۔ تو یہ آج کا سبق یہیں پر اختتام کو پہنچا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔